والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اس دنیا میں سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے سوا باقی جتنے بھی نظریات ہیں، جتنی بھی تھیوریاں ہیں، وہ سب باطل اور جھوٹ پر مبنی ہیں، من گھڑت ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ سچائی دنیا والوں کو بتانے کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں۔ آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری دین اسلام کی بھی یہی بنیادی تعلیم ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ جو لوگ اس دین سے اور اس علم سے جاہل ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نظریات بنا رکھے ہیں۔ کسی نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی نظریہ بنایا ہوا ہے۔ ان خود ساختہ اور من گھڑت عقیدوں کو، نظریات کو الحاد کہا جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی الحاد کا بڑا دباؤ ہے دنیا پر، خصوصاً ہمارے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت الحاد ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ دنیا آٹومیٹک ایک سسٹم ہے جس کے ساتھ چل رہی ہے۔ زلزلے آئیں تو ان کی کوئی عقلی توجیہ کر دی جاتی ہے کہ زلزلہ آتا ہے اس لیے کہ نیچے آتش فشاں ہے، وہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو زمین حرکت کرتی ہے۔ سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب بنا لیے گئے ہیں۔ زمین درمیان میں ہے، سورج چاند کے درمیان میں زمین ہے، سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند روشن ہے، درمیان میں زمین آ جاتی ہے کبھی تو گرہن لگ جاتا ہے۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ، کوئی نہ کوئی اس کا سبب بنا کر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو سائنس کہہ کر، سائنس کی نام پر الحاد پھیلایا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ کائنات اللہ کی پیدا کرتا ہے اور اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں یہ عالمی اسباب ہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اسباب کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ تو ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ احکم الحاکمین
اس نظام کے اندر کبھی کبھی کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. سنریہم آیاتنا، اللہ فرماتے ہم ان کو دکھائیں گے، ان لوگوں کو دکھائیں گے جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، ہمیں اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں مانتے. ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں، فی الآفاق، اس دنیا میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، لیتبین لہم، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، انہ الحق، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا پیدا کرنے والا اور دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب زمانہ جاہلیت میں ان کے بھی کوئی نہ کوئی نظریات تھے، کوئی نہ کوئی سوچ تھی، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب یہ چیز دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ احکم الحاکمین تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. فَاعْتِبُوا إِلَيْهِ، تم اس چیز کو دیکھ کر سمجھو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کا کھانا پینا، دنیا کی شان و شوقت، اس میں مصروف ہو کر، کاروبار میں داخل ہو کر تمہیں یہ چیز بھول گئی کہ ہمیں سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ تمہیں اس غفلت سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب چاہوں اس نظام کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں. لہذا اللہ کی طرف توجہ کرو. ایک دفعہ گرہن لگ گیا، صحیح بخاری کی اور باقی بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، جس دن گرہن لگا. اس وقت لوگوں کے گمان ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو پھر گرہن لگتا ہے، یا کوئی بڑا پیدا ہو تو پھر گرہن لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نماز کسوف پڑھائی، گرہن کی نماز. ایک رکعت میں زیادہ رکوع ہوتے ہیں. نماز کسوف پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی زندگی کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا. انما یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تو ان چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جس نظام میں تم غافل ہو گیا ہو نا، تمہیں یاد نہیں مرنا، تمہیں یاد نہیں اپنا زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، تم دنیا کے لالچ میں آ کر جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، حلال حرام کو نہیں دیکھتے، غفلتیں سستیاں آ جاتی ہیں. اس نظام کو سمجھو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے. تو اللہ کا فضل سمجھو، اس نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے، ہمیں سکون دیا ہے، ہمیں امن دیا ہے، ہمیں اطمینان دیا ہے، ہمیں روزیاں دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے. ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ہماری اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھا کرو. ایسی کو نشانی دیکھو تو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، گھبرا جایا کرو کہ ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں، ہم اپنے رب سے دور چلے گئے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہا اپنا رب. غفلتوں سے نکلو اور اللہ کے ذکر کی طرف پلٹو، اپنی عبادات کی طرف توجہ دو، اپنی زندگی پر نظر ڈالو کہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی سستیاں ہیں. توبہ کرو، صدقہ خیرات کرو، غلاموں کو آزاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہیں، پہاڑی علاقے، اونچے اونچے پہاڑ،
ہم دیکھتے ہیں عام روٹین کیا ہے کہ بادل آتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے، اور اللہ کم الحاکمین چھوٹے چھوٹے قطروں کے ذریعے پانی گراتے ہیں، جسے بارش کہتے ہیں۔ نہ کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی مکان کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی جانور کا نقصان ہوتا ہے، بڑے آرام اور سکون سے بارش برستی ہے، بلکہ لوگ کپڑے اتار کے نہاتے ہیں اس میں۔ عام تو یہی طریقہ ہے نا، لیکن یہ عجیب چیز ہے، بادل آئے ہیں، وہ بارش جو 6-10 گھنٹوں میں برسنا ہوتی ہے، وہ یکدم بادل پھٹتا ہے اور وہ سارا پانی یک لک زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ مٹی کے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے مٹی کے، جب اتنی زیادہ مقدار میں پانی گرتا ہے تو مٹی پگھلتی ہے، پانی چلتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی وہ گارا سا بن جاتا ہے۔ پھر جب یہ پہاڑوں کے سے نیچے اترتا ہے تیزی کے ساتھ، راستے میں بڑے بڑے پتھر جو انسان حرکت نہیں دے سکتا جن کو، وہ بڑے بڑے پتھر بھی ساتھ چلتے ہیں اور نیچے آبادیوں کے اندر گھروں میں گھس جاتے ہیں، دکانوں میں گھس جاتے ہیں، آبادیاں دفن ہو جاتی ہیں۔ آنن فانن اتنا بڑا معاملہ پہاڑوں کے اندر ہو رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کیا ہے۔ اتنی تو ہمیں سمجھ آئی، بادل پھٹ گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کیوں ہوا یہ؟ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم دنیا کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آج جو ملحدوں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں، بخارات پانی بخار بن کے اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، وہ چلتے ہیں، اور یہ کبھی گرم ماحول آتا ہے، دباؤ پڑتا ہے تو بادل نچڑتے ہیں۔ یہ سارے نظریات اسباب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ اللہ سے غافل ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کبھی اپنی قدرت اس طرح دکھاتے ہیں، وہ سارے اسباب پیچھے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دنیا حیران ہے یہ بنا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دکھاتے ہیں دنیا کو کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام ہم نے پیدا کیا اور ہم ہی اس کو چلاتے ہیں۔ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے یہ نظام مرتب کیے ہیں، دن کا نظام بنایا ہے، رات کا نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کی منزلیں بنائی ہیں، آرام آرام سے چلو، تدریج یہ سکون سے نظام چلتا ہے تاکہ بندے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بندوں کے فائدے کے لیے ہم نے نظام مرتب کیا ہے، لیکن جب بندے غافل ہو جاتے ہیں، اس نظام میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، نت نئے اور جعلی قسم کے نظریات بنا کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ کا الحاکمین ان کو غفلتوں سے نکالنے کے لیے یہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو کلاؤڈ برستے ہیں نا، یہ اللہ نے دنیا کو دکھایا ہے کہ تم جو نظریات لیے پھرتے ہو نا، پانی بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر جب گرم ہوا، آب و ہوا، پانی ہوا یعنی فضا میں پہنچتی ہے، وہاں پھر نچڑتے ہیں اور قطرے گرتے ہیں، یہ باطل نظریات ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ بارشیں برساتا ہے، بادل اس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام اس نے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے اس نے اس کو بڑا ترتیب سے چلا رکھا ہے، لیکن جب تم غافل ہو جاتے ہو تو اللہ اس کے اندر تبدیلی کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نظام میرے ہاتھ میں۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافروں نے آگ جلائی، اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ گلزار بن گئی۔ کس نے آگ کو گلزار بنایا ہے؟ کیا سائنسی توجیہ ہے اس کی؟ ایک مشرک قوم تھی پہلی امتوں میں، نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے نبی نے سمجھایا باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ نہیں باز آئے، اللہ کا عذاب آیا بادلوں کی شکل میں، بادل آ رہے ہیں، گھنے بادل، کالے سیاہ بادل۔ وہ قوم کہتی ہے نبی نکل گیا، اب ہماری بستی سے بھاگ گیا، اس کی نحوست ختم ہو گئی، اب موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، عارضٌ ھذا عارضٌ، یہ بادل آ رہا ہے، ممطرنا، بارش برسے گی، مزے ہو جائیں گے۔ وہ بادل جب ان کے اوپر آتا ہے تو اس بادل سے پتھر برستے ہیں، آگ برستی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، کیا توجیہ ہے اس کی؟ کوئی سائنسی توجیہ ہے؟ آج بھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہماری نوجوان نسل
ہم نے اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں تعلیم کے نام پر تعلیمی اداروں میں دے دیے ہیں، اور یہ تعلیمی اداروں میں نصاب کفر کے ہیں، قرآن نہیں، اسلام نہیں، حدیث نہیں، کفر کے نظام، وہ ہمارے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے نمازوں سے دور ہیں، ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ الحاد پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے آج امت پر۔ 6.5 ارب انسان تو ویسے ہی کافر ہے دنیا میں، صرف 1.5 ارب مسلمان ہے، اور ان مسلمانوں میں بھی نہ کوئی قرآن جانتا ہے نہ کوئی حدیث جانتا ہے۔ سائنس کے نام پر گمراہیاں ہیں، لوگ قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، علماء سے دور ہے۔ جس سائنس کی کیا بات ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، یہ جعلی عقیدے لے کر آج اسلام کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں دیکھو میری قدرت کی نشانی، کرو کوئی توجیہ۔ ایسے موقع پر ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس حقیقت کو مان لو، ہماری سوچیں غلط ہیں، حق یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کا رب ہے، وہ اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، زندگی پر قادر ہے، موت پر قادر ہے، بیماری دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، اولادیں دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ عقیدے اسلام کے اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤ، اللہ سب کچھ تمہیں دے گا۔ لیکن ہمارے عقیدے اتنے بگڑ چکے ہیں، کہو نا سچ بولو، کہیں گے سچ بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کاروبار کرنے کے لیے آتا ہے ہمارا تاجر، کہتا ہے بچوں کی روٹی کما رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پھر پوچھا سو سے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا منصوبہ بندی، میری اولاد نہ ہو میں کھلاؤں گا کہاں سے ان کو، مہنگائی بڑی ہے میں خرچے کیسے پورا کروں گا۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے اولادیں قتل کرنا، اولاد پیدا نہ کرنا، کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ تجھے یہ عقیدہ نہیں کہ رزق تو اللہ کے پاس۔ تو ہمیں اسلام اس موقع پر تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی طرف پلٹو۔ تمہارے دل سخت ہو گئے، جہالت غالب ہے، گمراہیاں چھائی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جاؤ ان علاقوں میں جہاں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہوں، وہ سیلاب، کلاؤڈ برس، وہ اتنے بڑے بڑے سیلاب، آبادیاں دب گئی، نام و نشان مٹ گئے، جاؤ وہاں تمہارے دل نرم ہوں گے، دیکھو جو بچ گئے ہیں ان کی خدمت کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کو ضرورتیں پوری کرو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے جن لوگوں کو اللہ اس نصیحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بیچارے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ حق دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے، باطل کو روکتا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ ان کو استعمال کرتا ہے، اس کے عوض اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ وہ شہید ہیں، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، ان کے مال تباہ ہو گئے، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، بہ گیا سب کچھ، یہ بڑے بڑے دکھ ہیں۔ اللہ نے ان کو استعمال کیا دنیا کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ حقیقت کو سمجھو، وہ شہید، ان کے گناہ معاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو ایک جنت کا چکر لگوا کے لاؤ، وہ جنت کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے فرشتے، اللہ اس سے پوچھیں گے کوئی تکلیف کوئی پریشانی دیکھی دنیا میں زندگی میں؟ کہے گا یا اللہ کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو چلے گئے جنتوں میں۔ ہم جن کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان علاقوں میں جاؤ اور جا کے جو بچ گئے ہیں ان کی مدد کرو۔ من یسر علی محسر، جو پریشان حال مجبور تنگ دست لوگوں کے لیے آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، جو ان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ ان کی دنیا آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا، ان کے پاس رہا ہی کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھی ادھر گئے بتاتے ہیں
ایک بندہ ادھر جو کہتا پچھلے سال میں نے 90 لاکھ زکات دی تھی، 90 لاکھ، اور آج اس سلاد کو ایسے بیچارہ کھا لیا۔ وہ مسکین ہیں، وہ محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، تم جاؤ ان کی مدد کرو۔ اور ہماری جماعت ماشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ پہلے دن سے وہاں ہے، باقاعدہ سروے کر کے علاقے کے اندر اندر دور دور جہاں جہاں آبادیاں ہیں، جہاں جہاں لوگ حقدار ہیں، وہاں تک باقاعدہ سروے کر کے پہنچتے ہیں۔ عام لوگ جذباتی انداز سے جاتے ہیں، باہر باہر تصویریں بنائی اور جو سامنے ان کو دے دیا۔ جو اصل بیچارے مستحق ہیں، جو مانگتے نہیں، جو شرمندے ہیں، کل کو ہم دینے والے تھے، آج کیسے مانگیں؟ یہ جماعت ہے الحمدللہ جو ہر بندے تک پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، تمہارے پاس مال ہیں، دولتیں ہیں، سمجھو کہ یہ مال دولت اللہ کا دیا ہوا، ہمارا نہیں، اللہ جب چاہے چھین لے، اس کو استعمال کر لو اپنے رب کے حکم پر، نیکیاں کما لو، اس کے ذریعے نیکیاں کما لو۔ لالچ نہ کرو، جمع کر کر کے نہ رکھو، گن گن کر نہ رکھو، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو کھلے دل سے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتیں بھی پوری کرو۔ تم جاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان علاقوں کو دیکھو گے، تمہارے دل نرم ہوں گے، تمہارے ایمان تازہ ہوں گے، تمہارے اندر خشیت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی جہالتوں کو، غفلتوں کو چھوڑو، اپنی زندگی پر نظر ڈالو۔ میری نمازوں میں کمزوریاں ہیں، میں تلاوت ہر روز کتنی کرتا ہوں، میرے بیٹے کیسے زندگی گزر کر رہے ہیں، میری بیٹیاں کیسے زندگی گزار رہی ہیں، میرا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ اپنے ساری زندگی پر نظر ڈالو، جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں یا سستیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لالچ کی بنیاد پر معاملات ہیں، سب کو ختم کر کے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق بناؤ۔ کئی مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ہماری یہ جو سوچ ہے نا کہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ تو عذاب ہے، ہر وقت عذاب نہیں ہوتا، اور مسلمانوں پر عذاب نہیں آتے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بتائیں ای الناس اشد بلاء، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ اب نبی تو گناہ گار نہیں نہ ہوتے، نبی تو اس دنیا میں سب سے بڑے مومن اور سب سے بڑے متقی ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں۔ انبیاء پر آزمائشوں کا مقصد انبیاء کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ تم نے دنیا کفر سے لڑنا ہے، کفر سے شرک سے لڑنا ہے، تم نے کفر شرک کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس راستے میں قربانیاں دینا پڑے گی، تکلیفیں آئیں گی، اپنی ہمت مضبوط کرو، صبر پختہ کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اللہ اپنے نبیوں کو بڑے بڑے مقاصد کے لیے تیار کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ ہر وقت یہ کہنا کہ عذاب آ گیا، یہ سوچ ٹھیک نہیں۔ کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ دنیا میں گناہ نہیں ہوتے؟ ہاں، کافروں کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ جاپان میں زلزلے آئے، ہیروشیما، باقی شہروں میں، یہ امریکہ میں سیلاب آئے تھے، باقی کافروں میں، ان کو عذاب کہہ سکتے ہیں۔ بڑا مقصد اللہ حکم الحاکمین کا لوگوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ لوگوں اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا اللہ کی پیدا کرتا ہے اور اس کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ ہم غافل ہو گئے ہیں، دور ہو گئے اللہ سے۔ ہم پھل کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں نا، گوشت بہت کھاتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے، ہماری فریجیں بھری پڑی ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ پھل میرے رب نے میرے لیے پیدا کیے، یہ جانور میرے اللہ نے میرے لیے پیدا کیے ہیں، جن کو میں ذبح کر کر کے کھاتا ہوں، تو میرا رب میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، تو میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ہم نے اپنے ملازم رکھے ہیں دکانوں پر، 10,000 20,000 40,000 تنخواہ دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے کہ وہ ہماری نافرمانی کرے، ہماری مرضی کے خلاف چلے، کہتے ہیں میں تنخواہ دیتا ہوں اس کو۔ تو اللہ سے صرف تنخواہیں نہیں لیتا، اللہ سے بڑی بڑی رحمتیں لیتا ہے۔
بڑی رحمتیں لیتا ہے تو تو اللہ کی نافرمانی کرتا، تجھے کبھی سوچ نہیں آئی کہ میرا رب میرے اوپر اتنا احسان کرے، اتنی مہربانیاں کرے اور میں اللہ کی نافرمانیاں کروں؟ ان غفلتوں سے نکال کر دین کو مضبوط کرنا، ایمان کو پختہ کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہے نشانیوں کا۔ پہاڑوں پر بھی پانی، میدانوں میں بھی پانی، پانچوں دریا بکھرے ہوئے ہیں۔ انڈیا کہتا پانی روکوں گا، پانی روکوں گا، یہی پانی اللہ نے اس کے لیے عذاب بنا دیا، روک کر دکھا، چھوڑنا پڑا اس کو۔ یہ فطرتی قدرتی راستے ہیں، گزر گئے ہیں، ہم نے بندوبست کوئی نہیں کیے، کمزوریاں ہماری ہیں اور اب پھر عذاب سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی بارشیں اور یہی پانی جو برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہے، اللہ اس کو بڑی مقدار میں عام روٹین سے ہٹ کر جب بھیجتا ہے تو ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں اپنی اصلاح کرو۔ تو محترم بھائیو، آؤ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کمزوریاں ہیں، ہماری تلاوتوں میں کمزوریاں ہیں، ہمارے کاروبار میں بڑی کمزوریاں ہیں، ہماری بیٹیوں کے پردے کوئی نہیں رہے، ہمارے بیٹے جوان بیٹوں کی جوانیوں میں اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم یہ چھوٹے چھوٹے نصیحتیں تمہیں کرتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں تمہاری غفلتوں پر تاکہ تم لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ ہماری کمزوریوں پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری سستیوں پر ہمارا رب ہمیں سمجھاتا ہے۔ کلاس میں جو بچہ پڑھنے والا ہے نا، وہ سستی دکھائے استاد اس کو سزا دیتا ہے، اور جو بچہ نہیں نہ پڑھتا، استاد نے چودھری صاحب نے چھٹو پرانو کی آنکھ میں جا موج کر جا۔ ہوتا کہ نہیں اس طرح؟ کافروں کو اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ ان کافروں کو دنیا دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، تاکہ قیامت والے دن ذرہ بر رحمت کے یہ قابل نہ ہو۔ لیکن مسلمان اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جب سستیاں کمزوریاں ہیں تو اللہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھائیو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی کمزوریاں دور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس طرح پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے جیسے کسی چٹان کے نیچے آنے والا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور جو منافق بندہ ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، مکھی آئی اس کو اڑا دیا، بس نشانیاں دیکھی، جھٹکے دیکھے، پرواہ کوئی نہیں، ایک دن تبصرہ کر لیا، 2 دن تبصرے کر لیے، کوئی تبدیلی کوئی نہیں زندگی میں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، قرآن کی طرف پلٹیں، حدیث کی طرف پلٹیں، ترجمے والا قرآن خود پڑھیں، بیوی کو پڑھائیں، بیٹوں بیٹیوں کو پڑھائیں، گھروں میں پڑھائیں، بیٹوں کو پابند کریں، ان کو جبر کریں، ان کے اوپر بیٹھو یہاں اور ایک پارا پڑھو۔ تہجد کے وقت اٹھے، راتیں لمبی آ رہی ہیں، تہجد کے وقت اٹھے، اپنے کاروبار میں حرام نکال دے، سود چھوڑ دے، جوئے بازیاں، 2 نمبریاں، جال سازیاں، یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور ہماری آخرت کی تباہی اور بربادی ہیں۔ آخر ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے سچائی والا راستہ اختیار کرے۔ جھوٹ میں ہماری زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، آئیے اپنی اصلاح بھی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کر کے اپنے عملاً اصلاح کریں، اور ان بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہم سے ہو سکے کریں، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہیں تو ہم تیرے بندے ہی نا، چلو گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، آخر تیرے بندے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے اوپر رحمتیں نازل کر لے، یہ سختیاں ناراضگی اللہ ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ یہ عذاب ہندوؤں پر لے جا جو ظالم ہیں، یہودیوں پر مسلط کر دے جو ظالم ہیں، صلیبیوں پر مسلط کر دے جو ظالم ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں تیرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں،
ہم پر سے معافی مانگتے ہیں، ہماری اصلاح کر دیں، ہماری توبہ قبول کر دیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔